اچھا وہ ایشو کر چھوڑی ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. معزز سامعین، گزشتہ سبق کے اندر آپ یہ بات پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ نے منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ نہ ان کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا ہے اور نہ آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے. اب یہ حکم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہے. جب اگر ہمارا معاشرہ بھی ایسے کرتا ہے تو ہمارے معاشرے سے منافقت ختم ہو سکتی ہے، ہمارا معاشرہ پرامن بن سکتا ہے. منافقت کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ اگر میں اسی منافقت میں مر گیا، محلے کو پتہ چل جائے گا تو محلے والے میرا جنازہ ہی نہیں پڑھیں گے، تو وہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، پھر وہ صحیح معنوں میں مومن بن جائے گا. باہر اللہ تعالیٰ اب دوسری بات کہہ رہے ہیں یہاں پہ، ایک اور بات، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا، اے نبی علیہ السلام، اس واو کا عطف بھی پیچھے ولا تسلی کے اوپر ہے کہ نہ تعجب میں ڈالے آپ کو اموالہم، ہاں جی، ان کے مال آپ کو تعجب خیز نہ کریں کہ منافق مال تو خرچ کرتے تھے. کیوں؟ دیکھیں اب اس آیت کریمہ سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے مال جو خرچ کرنا ہے، صرف کرنا ہے، برائے مجبوری ہے. دیکھیں جہاں پہ سارے مسلمان خرچ کر رہے ہوتے تھے، یہ نہ کرتے تو پتہ چل جاتا یہ منافق ہے، یہ نہیں خرچ کر رہا، لیکن ہاں دکھلاوے کے طور کے اوپر وہ صرف کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبی علیہ السلام، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے نا، جیسے میں اور آپ بشر ہیں، لیکن وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، لیکن ہم عام انسان ہیں. تو جیسے ہمارے سامنے کوئی بندہ صدقہ کر رہا ہو، ہم اس کے دل کی بات تو نہیں جان سکتے نا، دلوں کے راز کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ اوپر سے مال صرف کر رہے ہیں، آپ کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، لہذا ان کے مال آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں یار یہ بڑے مالدار ہیں، بڑے خرچ کرنے والے ہیں، نہ. وَأَوْلَادُهُمْ، اور نہ ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں ڈالیں. اے میرا بیٹا لے جاؤ جی سجاد ویکن کھڑو، ہاں جی ہاں جی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایسی باتیں یہ کر رہے ہیں، ایسے کام یہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ سے ان سے تعجب خیز نہ ہوا کریں. انما یرید
یرید اللہ، بے شک اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا ہے يعذبهم بها فی الدنیا، کہ انہیں عذاب دے دنیا کی زندگی کے اندر۔ دنیا کی زندگی کے اندر کیا عذاب ہے؟ سب سے بڑی رسوائی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنازے نہیں پڑھ رہے۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ مومنین بھی انہیں برا کہا، اللہ کے نبی نے اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا، ہم اس کے اوپر پڑھیں۔ اور بھی بہت زیادہ رسوائیاں ہوتی ہیں کہ ہم نہیں گئے تھے نا جی، اس لیے ہم نے اپنا بچا لیا جی، اولاد بچا لیا۔ جب مسلمان کو شہید ہو جاتے نا جنگ میں تو پھر یہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے، حالانکہ مسلمان حقیقی معنوں میں تو کامیاب ہو جاتے تھے نا۔ شہید جو ہوتا ہے وہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے۔ شہید مرتا ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے اور تم شعور نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے رزق بھی دیا جاتا ہے اور تم شعور نہیں رکھتے۔ بہرحال ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، وہ اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی کہ وہ کیسے زندہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے۔ ہمارا ایمان یہاں تک ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَتَذْهَبُ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی روحیں نکلے وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام کرتے رہے، کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلے گا ان کے اوپر موت آئے گی اور اسی کفر کی حالت میں کیا ہو جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، زمین سے بندہ کیا چلا جائے گا، منافق چلا جائے گا۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، یہ کل انشاءاللہ ہم سبق پڑھیں گے، آج اس ٹائم ہو گیا سبق بھی یاد کرنا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر آپ نے پڑھا نا، منافقین کی سزا بہت بری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے اور دین اسلام کے اوپر چلنے والا بنائے۔ جو ہم نے پڑھا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی برکت۔ ہاں جی 832 صفحہ نمبر 832 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی عزیز و قارب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اللہ رب العالمین ان تمام کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اور جتنے ہمارے نمازی بیمار ہیں، گھروں کے اندر بیمار ہیں، اسپتالوں کے اندر جہاں جہاں بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ خصوصاً آپ میں کوئی بھائی دوست احباب بزرگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی برکات کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت والی بارش عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفع والی بارش عطا فرمائے، ایسی بارش عطا فرمائے جو ہماری کھیتوں کے لیے، جانوں کے لیے، اولادوں کے لیے نفع والی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔